بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس وقت پوری دنیا کے تمام انسانوں سے مخاطب ہوں، کیونکہ میں بھی آپ لوگوں کی طرح ایک انسان ہوں اور سب انسانوں سے میں مخاطب ہوں، اور میں نے ایک بینر تیار کرایا ہے اور اس کے اوپر آپ دیکھیں کہ اس پہ لکھوایا ہے میں نے کہ یہ دنیا کشتی کی مانند ہے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں یہ ڈوب گئی تھی۔ اسرائیل اس کشتی کو توڑ رہا ہے، اگر اس کو نہ روکا گیا تو ہم سب ڈوب جائیں گے۔ اب اس کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ غور کیجئے کہ میرا مقصد ہے کہ ہم پوری دنیا کو متوجہ یہ دلانا چاہتا ہوں کہ سب سے چھوٹی نسل یہ چونٹی ہے۔ اب چونٹی سے لے کے ہاتھی تک یہ بڑی نسل ہے جو ہمارے نالج میں ہے، اور آپ دیکھیں کہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ ہم سب کا مالک ایک ہے، ان کا بھی مالک ایک ہے، جانور ہوں انسان ہوں سب کا مالک ایک ہے۔ تو آپ غور کیجئے، چونٹی کو آپ دیکھیں کہ یہ ایک لائن میں چلتی ہے، ادھر والی ادھر آ رہی ہوتی ہے، ادھر والی ادھر جا رہی ہوتی ہے، تو دونوں آپس میں ایک دوسرے سے مصافحہ کرتی ہوئی جاتی ہیں، ایسے نہیں جاتی۔ اتنا ان کے اندر محبت ہے۔ کوے کو دیکھیں کہ کوے کا ایک مر گیا تو سارے کوے اکٹھے ہو گئے، تو ان میں بھی محبت ہے، یہ بھی ایک نسل ہے۔ ہاتھی کو دیکھیں، ہاتھی ایک مرا ہوا ہے تو دو ہاتھی اوپر کھڑے ہوئے ہیں، یہ بھی ایک نسل ہے، اس میں بھی دیکھیں کتنی محبت ہے۔ ہمارے انسان یہ دو لاشیں دکھائی گئی ہیں، اس کے ساتھ دو پیچھے لڑ رہے ہیں، تیسرا جو ہے وہ اپنے فون میں مست ہے، ان کو نہیں چھڑوا رہا۔ تو اس وقت جو ہے ہر انسان فون میں مست ہے، کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی فکر ہی نہیں ہے کسی کو، اور یہ نہیں سوچ رہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم سب ایک ہی مالک کے بندے ہیں، ہم سب کا مالک ایک ہے، اور وہ اس کے پاس ہم سب کو جانا ہے، ہم سب کی گرفتاری ہے، ہم سب کو مرنا ہے، ہم سب مسافر ہیں، کشتی پہ سوار ہیں۔ جیسے حضرت اب یہ کشتی بھی میں نے یہ دکھائی ہے، یہ کشتی حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں یہ کشتی کا یہ نشان بنایا ہوا ہے، یہ سب پانی دکھایا گیا ہے، یہ سب لوگ ڈوب رہے ہیں، یہ چڑھ رہے ہیں کشتی پہ۔ تو یہ میں نے اس کا بھی فوٹو وغیرہ اس پہ بھی کھنچوایا ہے۔ تو اس سے یہ میں نے ذہن دیا ہے کہ کشتی جو ہے، ہم ایک کشتی پہ سوار ہیں، ہم انسان جتنے بھی ہیں، ہم مسافر ہیں، ہماری منزل ابھی آگے بہت دور ہے، ابھی آگے کا سفر ہمیں کرنا ہے، ہمیں قبر کے عذاب کو جھیلنا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں گرفتار کرنا ہے، سب کو گرفتاری سب کی ہوگی، کوئی بچے گا نہیں، چوکیدار سے لے کے پرائم منسٹر تک، یہ سب کے سب جو ہیں یہ اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ نے ان کو اقتدار دیا ہے۔ کیا مجھے یہ بتائیں کہ دعا مانگی نہیں اللہ تعالیٰ سے؟ چاہے پرائم منسٹر ہے یا چاہے چپراسی جو ہے وہ بھی دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ میری نوکری لگ جائے۔ سب نے اللہ سے اقتدار مانگا ہے، تو اللہ کو کیا جواب دو گے؟ آپ ذرا سوچو، غور کرو کہ اللہ کو کیا جواب دو گے بھائی؟ جب اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا کہ میں نے تمہیں اقتدار دیا تم نے کیا کیا، تو یہ سب کو حساب دینا ہوگا، سب کو اپنا اپنا حساب دینا ہوگا، سب کی گرفتاری ہے، سب نے ہمیں مرنا ہے، ہر انسان کو پتہ ہے کہ یہاں نہیں رہنا، ہم پردیسی ہیں۔ جو پردیسی ہوتا ہے وہ کسی کے ساتھ لڑائی نہیں کرتا ہے، نہ کسی کا مال لوٹتا ہے، نہ کسی کو مارتا ہے، نہ کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، نہ کسی کی عزت پامال کرتا ہے، کیونکہ پردیسی کو اپنا فکر ہوتا ہے کہ یار اس کو وہ ڈر رہا ہوتا ہے، وہ اللہ سے دعا مانگ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ خیریت سے میں منزل پہ پہنچ جاؤں۔ جیسے کہ میں مثال دیتا ہوں، جیسے کہ میں مثال دیتا ہوں کہ ہم فرض کیجئے ہم جہاز پہ سوار ہوتے ہیں،
اب جہاز جب اڑان بھرتا ہے تو ہمارا پھیپھڑا دل کانپ رہا ہوتا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ خیریت سے ہمارا جہاز جو ہے وہ لینڈ کر جائے، تو ہم ڈر رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہ دنیا بھی جو ہے نا، یہ مسافر ہیں، ہمیں ڈرنا چاہیے، ہمیں مرنا ہے، یہ دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، اور یہ زندگی جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہر انسان کو ایک بار ملتی ہے، بار بار نہیں ملے گی۔ تو اس زندگی کی قدر کیجئے۔ یہ کوئی طریقہ ٹھیک نہیں ہے کہ انسانی حقوق کو تباہ کرنا، ظلم کرنا، ناجائز، ایک بندہ سمجھو وہ ملکیت ہے اس کی، اسرائیل ناجائز ہے قابض۔ یہ میں پوری دنیا کے جتنے بھی پوری دنیا کے ممالک ہیں، میں سب کے پرائم منسٹروں کو اپنا اپیل کرتا ہوں، اور سپریم کورٹ کے ججوں کو بھی اپیل کرتا ہوں، میں سب کو اپیل کرتا ہوں، سب کو درخواست دیتا ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے آپ نوٹس لیں، آپ حق کا فیصلہ کریں، کیونکہ آپ کو خدا کو جواب دینا ہے۔ آپ حق کا فیصلہ کریں کہ حق کا فیصلہ کیا ہے، کہ اسرائیل جو ہے وہ ناجائز ریاست ہے یا حق والی ریاست ہے۔ ناجائز ریاست ہے تو اس کو جو ہے اس کی سزا دی جائے۔ اگر فلسطینی ناجائز ریاست ہے تو پھر ان کو تباہ کر دو، پھر سب کو تباہ کر دو۔ تو ختم مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ انصاف کا تقاضا یہ ہے، جو انصاف ہے وہ انصاف کو سب کو کرنا ہے، کیونکہ اللہ کو جان دینی ہے، اور دوبارہ ہم جو ہے نا ہمیں یہ زندگی نہیں ملے گی۔ زندگی ایک دفعہ ہر انسان کو ملی ہے، یہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا اپنی آزمائش کے لیے، ہماری آزمائش ہے، یہاں پہ ہر بندے کی آزمائش ہے، چاہے وہ غریب ہے یا امیر ہے، اس کی آزمائش ہے، اس کو اپنا کیسا وقت گزارنا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا ہے، بچوں کی کیسی تربیت کرنی ہے، شوہر بیوی کی کیسا خیال کرتا ہے، سسرال کا کیسے، یعنی کہ پورا ایک چیپٹر ہے۔ یہ اسلام جو ہے، اسلام ہی اللہ کی کمپنی ہے، کیونکہ بات کو سمجھو، ہمارا جو اصل دشمن ہے نا، ہم انسان ایک دوسرے کے ساتھ کیوں لڑ رہے ہیں، ذرا سوچو، ذرا غور کیجئے۔ آپ لوگ پڑھے لکھے ہو، میری تعلیم اتنی نہیں ہے، میں ایک مزدور پیشہ آدمی ہوں، لیکن میں سب کو جگانا چاہتا ہوں، میں سب کو مطلب بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ خدا کا واسطہ ہے، ذرا سوچئے، غور کیجئے میری بات پر، کہ اس وقت جو ظلم ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے۔ اگر آپ غور کیجئے کہ بھئی میں جو کہہ رہا ہوں، میری بات پہ غور کریں گے تو آپ کو بات سمجھ آئے گی، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، اور ہمارا جو دشمن ہے شروع سے دیکھیں، ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، جبھی تو ہم آدمی کہلاتے ہیں، اور جتنی یہ بولیاں ہیں نا، یہ ساری کی ساری بولیاں، یہ ساری بابا آدم علیہ السلام کو اور اماں حوا کو آتی تھی، تو یہ ان کی طرف سے سمجھو سب کو یہ ٹرانسفر ہوئی۔ اب جیسے اللہ کا حکم تھا، انہوں نے ایسے اپنے بچوں کو سکھایا، کسی کو انگلش سکھا دی، کسی کو فارسی سکھا دی، کسی کو عربی سکھا دی، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ، تو یہ ٹرانسفر ہوئی ہے تو ماں باپ سے ہوئی ہے۔ اور اس کی انویسٹیگیشن کر کے دیکھ لیجیے، انویسٹیگیشن کریں گے آپ کو رزلٹ سامنے آ جائے گا۔ دیکھیں، جو بچہ ہمارا پیدا ہوتا ہے وہ پیدائشی کوئی بولی سیکھ کے نہیں آتا، ہم اس کو جو بولی سکھاتے ہیں وہی بچہ ہمارا بولی بولتا ہے، تو اس سے صاف انویسٹیگیشن ہو گئی۔ اچھا، پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو دشمن ہے وہ ہے ابلیس۔ یہ ہر کوئی سمجھتا ہے، چاہے وہ کرسچن کمیونٹی ہو، یا چاہے ہندو کمیونٹی ہو، یا چاہے جتنی بھی غیر مسلم کمیونٹی ہیں، وہ سب جانتی ہیں اس چیز کو، اور اس مسلمان بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارا دشمن جو ہے وہ ابلیس ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ بھی ایک جانور جتنے بھی ہیں یہ الگ الگ ایک نسلیں ہیں، تو ہم انسان بھی ایک نسل ہیں، ہمارے رگوں میں ایک ہی بابا آدم علیہ السلام کا خون ہے، تو ہم آپس میں جو لڑ رہے ہیں اس کو ذرا سمجھیں، اس کی انویسٹیگیشن کریں کہ بھئی کیوں لڑ رہے ہیں۔
تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارا جو دشمن ہے وہ ابلیس ہے، وہ ہمیں لڑوا رہا ہے، وہ ہمیں کفر پہ لے جا رہا ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ اس وقت امریکہ کی نظر میں یا برطانیہ کی حکومت کی نظر میں کیا اسلامی کمیونٹی جو ہے وہی سمجھ لو دہشت گرد ہے؟ کیا وہی دشمن ہے؟ کیا انہی کو ہی مارنا ہے؟ باقیوں کے لیے انسانی حقوق ہے، ان کے لیے انسانی حقوق نہیں ہے؟ کیا یہ انصاف ہے؟ میں یہ پوچھتا ہوں، کیا انصاف ہے؟ ذرا غور کیجئے۔ میں امریکہ کی اور برطانیہ کی جو ہے وہ سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں، میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے یہ آپ نوٹس لیں، آپ نوٹس لیں اس میری بات پہ، آپ ذرا غور کریں کہ جو اپنی ترمیم ہے، قوانینی ترمیم جو ہے اس پہ غور کیجئے۔ کیا اسلامی دشمن ہے؟ کہیں یہ ذرا سوچے، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ ابلیس جو ہے یہ اسلام کو ختم کروانا چاہ رہا ہے، آپ لوگوں کو بھی اسلام سے دور کر دیا اس نے۔ دراصل حقیقت اسلام ہی اللہ کی کمپنی ہے، کیونکہ اسلام ہی اللہ کی کمپنی ہے، اس کی آپ انویسٹیگیشن کیجئے۔ آپ دیکھیں جتنے بھی پیغمبر آئے، اسلام کے اندر جو کمپنی میں داخل ہے وہ ہو جاتا ہے ایمان والا، اس کو سند مل جاتی ہے ایمان کی۔ کیونکہ جیسے مثال کے طور پہ کوئی آرمی میں اگر بھرتی ہوتا ہے تو اس کو سند مل جاتی ہے، آرمی کا کارڈ بن جاتا ہے۔ پولیس میں بھرتی ہوتا ہے تو پولیس کا کارڈ بن جاتا ہے۔ اسی طرح جو اسلام میں بھرتی ہوتا ہے تو اس کو ایمان کی سند مل جاتی ہے۔ اس میں قرآن پاک میں آخری کتاب اللہ تعالیٰ کی جو اللہ نے ہمارے نبی پر اتاری، اس میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے یا ایھا الذین آمنو۔ اس کا مطلب یہ ہے اے ایمان والو، تو اللہ پکار رہا ہے اے ایمان والو، تو ایمان کی سند مل جاتی ہے۔ اب ایمان کی سند مل گئی، اب ایمان کے بعد جو ہے ایمان کی روح جو ہے وہ ہے انصاف۔ اب ہر بندہ اپنا محاسبہ کرے، اپنی انویسٹیگیشن کرے کہ ہمارے اندر انصاف ہے۔ اب جس کے اندر انصاف ہے تو وہ ایمان والا ہے، اب جس کے اندر انصاف نہیں ہے تو وہ ایمان سے محروم ہے، وہ ایمان سے محروم ہے۔ تو اس کو اپنا فکر کرنی چاہیے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جو ہم مسلمان جو ہے، ہم اسلام میں جو بھرتی ہیں، مسلمان جو سچا مومن ہوگا مسلمان، وہ تمام کیونکہ اس کی ہسٹری میں ہے، اس کے ایمان میں ہے کہ وہ جتنے نبی آئے وہ سب کے سب اپنا سر کا تاج سمجھے گا، کسی بھی نبی کی شان میں گستاخی نہیں کرے گا۔ اگر وہ کسی نبی کا انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ سارے نبی جتنے بھی 1,24,000 پیغمبر آئے تو یہ سب ہماری رہنمائی کے لیے اللہ پاک نے بھیجے، سمجھے نا، ہماری رہنمائی کے لیے بھیجے۔ اور آخر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو بھیجا۔ تو آپ ان کا بھی جو ہے نا، ان کی بھی آپ غور کریں کہ انہوں نے کس طریقے سے اسلام کی دعوت دی، کتنی مشقت سے دی، کتنی تکلیفیں جھیلی، کس طریقے سے کفار جو تھے وہ دشمن ہو گئے۔ آپ کو مکہ چھوڑنا پڑ گیا، رہائش آپ کی مکے کی تھی، پیدا آپ مکہ مکرمہ میں ہوئے اور آپ کو مکہ چھوڑنا پڑ گیا، مدینے چلے گئے تو وہاں بھی کفار پہنچ گئے آپ کو شہید کرنے کے لیے۔ اور پھر وہاں مدینے پاک کی دیکھیں کہ وہاں کی جو جنگ ہوئی، جنگ احد، اس کا واقعہ میں بیان کرتا ہوں، آپ غور کریں کہ وہاں پہ جب آپ زخمی ہوئے تو آپ کی زخمیوں کو دیکھ کر، آپ کے زخموں کو دیکھ کر جو ہے پہاڑ پھٹ پڑا۔ جبل احد آدھے سے اوپر پھٹا ہوا ہے، آج بھی پھٹا ہوا ہے، آپ جا کے دیکھ لیں۔ اس میں جو ہے اس نے جبل احد نے بلایا کہ میرے آقا آپ ادھر تشریف لے آئیے، میں آپ کو چھپا لوں۔ تو آپ غور کریں کہ جس سے پہاڑ محبت کر رہا ہے، جس سے پہاڑ محبت کر رہا ہے اور
پتھر ہے وہ اس سے محبت کر رہے ہیں، تو ہم انسانوں کو، انسان جو غیر مسلم ہیں ان کو کیا ہو گیا؟ بھائی دنیا کے صدر کو تسلیم کر لیتے ہو؟ دنیا کا صدر جو ہے ووٹوں کے ذریعے جیت جاتا ہے، اس کو تسلیم کر لیتے ہو، اللہ کے بھیجے ہوئے صدر کو تسلیم نہیں کر رہے؟ کیا یہی انصاف ہے؟ بھائی اللہ نے بھیجا ان کو نا، جتنے پیغمبر ہیں ہم دیکھیں سب کو، ہم جتنے پیغمبر ہیں ہم سب کی ادب کرتے ہیں، ہم سب پر سلام بھیجتے ہیں۔ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام لیتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیتے ہیں تو ادب سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں۔ جتنے پیغمبر آئے ہم سب کو سلام کرتے ہیں اور نام لیتے ہیں تو ادب سے نام لیتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے سب سر کے تاج ہیں۔ اور جو آسمانی کتابیں ہیں، جتنی بھی 4 کتابیں اتری ہیں، ہم سب پر جو ہے نا ہمارا عقیدہ ہے۔ ہم تورات شریف کو بھی اپنا سر کا تاج مانتے ہیں، انجیل شریف کو بھی سر کا تاج مانتے ہیں، زبور شریف کو بھی سر کا تاج مانتے ہیں، قرآن شریف کو بھی اپنے سر کا تاج مانتے ہیں۔ کیونکہ ہم کسی بھی اللہ کی کتاب کا انکار کریں گے تو پھر ہم دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ تو ہم کسی کا انکار نہیں کرتے، ہم سب پر اپنا جو ہے نا مطلب ہے، ہمارے ساری کتابیں ہمارے سر کا تاج ہے۔ لیکن اب کیونکہ اب جو حکومت چل رہی ہے وہ حکومت پوری دنیا کے اندر، وہ آخری کتاب جو اتری ہے اب اس کی حکومت ہے، اب اس نبی کی حکومت ہے، کیونکہ اب نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے فالو کرنا ہے، کیونکہ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو آخر میں بھیجا ہے اور یہ قیامت تک ان کی بادشاہی رہے گی۔ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو گوارا نہیں کیا، بادشاہت دینے کا گوارا ہی نہیں کیا۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام عطا کیا اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہمیں مرنا ہے، ہم اپنا ہوش میں آئیں اور اس نبی کی پیروی کریں۔ اور اس کا میں آپ کو بتا دوں، جتنی بھی غیر مسلم لوگ ہیں میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں، جو مسلمان ہیں جو وہ مسلمان بھی بھٹکتے جا رہے ہیں ان کو بھی کہہ رہا ہوں، سب کو میں نیکی کی دعوت دے رہا ہوں۔ خدا کا واسطہ ہے، اگر اپنے نبی کو، اس کی نبی کو جو ہے نا، اپنے نبی کو اگر جاننا چاہتے ہو، سمجھنا چاہتے ہو تو مدینہ دیکھ لو۔ مدینے کے جو پہاڑیں، اب پہاڑوں میں غاریں پر رہ گئی ہیں، صرف غاروں میں آپ کی آج بھی میرے نبی کی خوشبو موجود ہے۔ غار ہیرا میں چلے جائیں وہاں آپ کی خوشبو موجود ہے، غار سور میں چلے جائیں وہاں خوشبو موجود ہے، غار احد میں چلے جائیں وہاں خوشبو موجود ہے۔ لیکن غار احد جو ہے اس میں بھی وہاں اب سنا ہے کہ لوگوں کو نہیں جانے دیتے، کہ وہاں آگے دیوار اٹھا دیے، سمجھے نا۔ وہ بھی سمجھو یہ بھی ایک ابلیس کا وار ہے۔ ابلیس نے کوئی زیارت نہیں چھوڑی، حالانکہ حضور کا جو گھر تھا مکے میں وہ تو شہید کرنا نہیں چاہیے تھا۔ اب وہ چھڑیاں ڈلی ہوئی تھی کھجوروں کی، یا جس طرح سے وہ بنا ہوا تھا تو وہ رہنے دینا چاہیے تھا، تاکہ باقی عوام جو ہے یہ عالی شان گھر یا عالی شان بنگلے یہ خواب ہی نہ دیکھتی۔ کچھ تو تھوڑا لوگ سوچتے، مگر بات یہ ہے آپ ذرا غور کریں، یہ جو چہرے پہ بال ہیں یہ میں نے تو نہیں اگائے نا، یہ کس نے؟ یہ اللہ نے اگائے۔ تو یہ اللہ نے اگائے تو آخر اس میں اللہ تعالیٰ کی ہم فرما برداری کیوں نہیں کر رہے؟ ہم اس کو منڈوا رہے ہیں، اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ تو جب آپ غور کریں، ذرا اس بات کو سوچیں کہ بھائی یہ جتنے انبیاء کرام آئے سب کی داڑیاں تھیں، جتنے نبی آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی داڑھی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داڑھی تھی، جتنے پیغمبر آئے سب کی داڑیاں تھیں، تو سب داڑھی والے تھے، اللہ کی فرما برداری کرنے والے تھے۔ تو ہمیں بھی اللہ کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ اور جنت میں یہ بال، میں نے علماء سے سنا ہے کہ جنت میں یہ بال نہیں ہوں گے۔ تو آپ بتائیے، غور کیجئے، یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ
دنیا میں ہمیں جو یہ بال دیے ہیں، کیوں دیے ہیں؟ یہ ہمارے فائدے کے لیے دیے ہیں، کیونکہ اس لیے دیے ہیں کہ تاکہ ہم اپنے چہرے کا پردہ کریں، تاکہ کوئی غیر محرم عورت ہمیں دیکھے تو اس کے دل میں غلط خیال نہ آئے، وہ گناہوں سے وہ بھی بچے، ہم بھی بچیں۔ تو گناہوں سے بچنے کے لیے یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے چہرے پہ بال دیے ہیں، اور یہ ہماری بنیاد ہے اور سنت بھی ہے، تمام انبیاء کرام کی سمجھو سنت بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ تو ذرا غور کیجئے میری بات پہ، ابھی اس وقت آپ غور کر لیں، میں نے تو یہ اندازہ لگایا کہ تمام مسلمان ملک، چلو غیر مسلم تو وہ نہیں رکھ رہے کیونکہ وہ ظاہر ہے وہ بھٹکے ہوئے ہیں، تو مسلمانوں کو تو پتہ ہے، مسلمان ممالک جتنے بھی ہیں ان کے سربراہان جتنے بھی ہیں سب داڑھی منڈے ہیں، ان کو داڑھی کی فکر ہی نہیں ہے، اللہ کی فرما برداری کی فکر ہی نہیں ہے۔ وہ بھائی جب گھر کا بڑا سربراہ جب فرما برداری اللہ کی نہیں کرے گا تو بھلا بتاؤ اولاد کہاں سے کرے گی؟ تو جب گھر کا سربراہ جیسے ملک کا سربراہ جو ہوتا ہے وہ پرائم منسٹر ہوتا ہے، صدر ہوتا ہے، اب صدر جب اچھا کردار اپنا دکھائے گا تو عوام بھی اسی کردار پہ چلے گی۔ آج سے 100 سال پہلے چلے جائیں، 100 سال پہلے آپ چلے جائیں، اس وقت چاہے غیر مسلم کی عورتیں بھی تھی تو وہ بھی پردہ کرتی تھی، وہ بھی پردہ کرتی تھی، وہ بھی اپنا جسم چھپاتی تھی، بالوں کو چھپاتی تھی۔ آج کیا ہو گیا ہے؟ آج دیکھ لیں، ہمارے میڈیا کو دیکھ لیں، میڈیا جو ہے وہ ایک پہلے بتاتے کہ آج ہم آپ کو ایک افسوسناک خبر بتا رہے ہیں، اب افسوسناک خبر بتاتے ہوئے کہہ رہے ساتھ میں تبلا باجا بھی بج رہا ہے، تبلا باجا بھی بج رہا ہے، میوزک بھی بج رہا ہے، اور افسوسناک خبر بھی بتا رہے کہ آج ٹرک الٹ گیا، اتنے لوگ جو ہے شہید ہو گئے، اتنے لوگ مر گئے۔ تو اس طرح کی خوفناک مطلب افسوسناک خبر بھی بتا رہے ہو، ساتھ میں میوزک بھی چلا رہے ہو، تو یار یہ مجھے بتاؤ یہ انصاف ہے؟ یا جو اینکر خبر دے رہی ہے وہ بالوں کی نمائش کر کے بیٹھی ہوئی ہے، کیا اسلام میں یہ اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ تو اسلام کو آپ بدنام کر رہے ہو۔ یہ اسلام ہمیں سستا نہیں ملا، آپ ذرا غور کریں، اسلام جو ہے میرے نبی نے بڑی مشکل سے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی ہے۔ کس طرح کے واقعات کیا آپ لوگوں نے نہیں پڑھے؟ طائف کا علاقے کا واقعہ پڑھ لیں، طائف کے علاقے میں جب گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو پتہ چل گیا، تو آپ کے اوپر انہوں نے پتھروں کی بارش شروع کر دی، صحابہ لہولوان ہو گئے، آپ لہولوان ہو گئے، تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ان کو بد دعا دیجئے، تو آپ نے بد دعا دینے کے بجائے دعا فرمائی کہ یا اللہ یہ لوگ نادان ہیں، نہیں جانتے میں ان کی بھلائی کے لیے آیا ہوں، اے اللہ تو انہیں ہدایت عطا فرما۔ تو یہ آواز اللہ تعالیٰ نے اس کے کفار کے سردار کے کانوں میں پہنچا دی۔ جب اس کے کانوں میں یہ آواز پہنچی تو اس نے پتھراؤ بند کروایا اور نیچے اتر کے آ گئے، اور آ کے قدموں میں گر گیا، کہنے لگا حضور واقعی آپ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ منظر بھی دکھا دیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا دیتے تو ان کا کیا حشر ہوتا، وہ منظر بھی اللہ نے دکھا دیا، بات بھی پہنچا دی۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بارش نہیں ہو رہی تھی، تو ایک اللہ کا نافرمان تھا جو 40 سال سے اس کی نافرمانی کر رہا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ پاک سے عرض کی اللہ بارش دے، تو اللہ پاک نے کہا کہ اے موسیٰ تیرے گروہ میں ایک ایسا شخص ہے جو 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، جب تک وہ اس گروہ سے نہیں نکلے گا بارش نہیں ہوگی۔ تو موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے کہ یا اللہ 70,000 کا مجمع ہے، اب میری آواز کیسے پہنچے گی اس تک؟ تو اللہ نے فرمایا تو اعلان کر، آواز پہنچانا میرا کام ہے۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے جب میرے نبی نے دعا مانگی کہ یا اللہ یہ لوگ نادان ہیں، نہیں جانتے، میں ان کی بھلائی کے لیے آیا ہوں، اللہ تو انہیں ہدایت عطا فرما، تو اللہ نے ان کو ہدایت عطا کر دی۔ تو اسی طریقے سے اسلام
परवान चढ़ता गया। आप देखें हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या देख लें कि आपने जब इस्लाम कबूल किया और आप जिसके ग़ुलाम थे उसको जब पता चला, वो काफिर था, शायद उसका नाम शेबा था मेरे ख्याल से, तो वो उसको जब पता चला तो वो जुल्म करने लगा, आपको तपती रेत पे लिटा के आपके ऊपर पत्थर रख देता था, आपके ऊपर जुल्म करता था, कहता था कि इस्लाम छोड़ दे और आप ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह यानी अल्लाह का जिक्र करते रहते थे। तो बात ज़रा गौर करें, सोचें कि ये इस्लाम जो है कितनी मुशक्क़त से मेरे नबी ने इसको परवान चढ़ाया और उसके बाद आप देखें कि अपने नवासों को कुर्बान कर दिया। क्या आपको नहीं पता था? क्या नवासों की तकदीर का आपको नहीं पता था कि ये रब ने तकदीर लिखी है? सब पता था, लेकिन आपने अपनी उम्मत की खातिर अपने नवासे कुर्बान कर दिए और इसलिए कर दिए क्योंकि आपको पता था कि मेरी उम्मत पर ऐसा ज़वाल आएगा, ऐसी मुश्किल आएगी, ऐसे कुफ़ार जुल्म करेंगे, तो फिर ये मेरे नवासे के जुल्म को जब ये याद करेंगे तो अपना जुल्म भूल जाएंगे। आज वही हो रहा है। आज मैं उन जो है फ़लस्तीनी मुसलमानों को ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि वो अपना गम जो है उनका गम बरहक है, लेकिन वो हमारे प्यारे नबी के नवासे के गम को भी देखें कि उन्होंने अल्लाह की रज़ा पे वो राज़ी हो गए, तो आप भी अल्लाह की रज़ा पे राज़ी हो जाओ। और क्योंकि ये तकदीर अल्लाह लिखता है, अल्लाह ताला ने हर बंदे की तकदीर जो है उसने लिखी है और उसमें हमें सब्र करना है, क्योंकि अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, मैं सब्र करने वाले के साथ। तो अल्लाह सब्र करने वाले के साथ, तो हमें हर हाल में शुक्र अदा करना है। दुख मिले तो शुक्र अदा करना है, सुख मिले तो शुक्र अदा करना है। हम हैं ही मुसाफिर, पहले तो ये जहन सब ये बनाए हम हैं मुसाफिर, और मेरी इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। अब सबको मरना है, हम सबकी गिरफ्तारी है। वो इज़राइल अलैहिस्सलाम जो है वो गिरफ्तार करके ले जाएगा रूह हमारी, और कब्र में हमारे वरसा उतार देंगे। तो फिर कब्र जो है ये समझ लीजिए कि वो पहला समझ लो एक किस्म का थाना है। जैसे थाने में किसी को पकड़ के ले जाते हैं तो थाने वाले उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसकी तफ्तीश करते हैं, और अगर उसके ऊपर जुर्म साबित हो जाता है तो उसको फिर बड़े जेल में भेज देते हैं। इसी तरीके से कब्र में जो है ना, कब्र ये समझ लें कि पहली सीढ़ी है। उसमें जब इंसान मर जाता है जब, तो उसकी जो रूह है वो जैसे हम दफना के आते हैं, रूह वापस उसमें डल जाती है, वो मुर्दा उठ के बैठ जाता है। तो उससे फिर फरिश्ते हिसाब किताब करते हैं, अरबी में करते हैं। ये भी मैं बता दूं कि मरने के बाद हर शख्स अरबी बोलेगा, सबसे अफजल बोली जो है वो अरबी है। और ये कोई नहीं समझ रहा कि अरबी, वो फ़लस्तीनी भी अरबी हैं, उनके साथ ये जुल्म हो रहा है, सब तमाशा देख रहे हैं। कोई हक की बात नहीं कर रहा, कोई उसको नहीं समझा रहा कि भाई ये जालिम जुल्म कर रहा है। उस जालिम को तो रोकना चाहिए, अगर नहीं रोकेंगे तो ये वायरस पूरी दुनिया में फैलेगा। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मोदी ने लॉकडाउन किया था कश्मीरियों को ट्रंप के कहने पे, ट्रंप साहब ने कहा कि तुम जो है जाके इनको लॉकडाउन कर दो और इनको भूखा प्यासा मार दो, और उसके कहने पे आके उसने लॉकडाउन कर दिया कश्मीरियों को, उनके नौजवानों को जेलों में भर दिया। तो आप बताएं कि पूरी दुनिया लॉकडाउन हुई या नहीं हुई? और जो कोरोना वायरस नाम दे दिया, ये कोरोना वायरस आप लोगों ने नाम दिया, मैंने उसको जुल्म का वायरस नाम दिया। ये जुल्म का वायरस था।
کیونکہ اس کی علامت یہ تھی، آپ غور کریں کہ اس کا جو ہے گلا خشک ہوتا ہے بندے کا، سانس رک جاتی ہے، بندہ گیا۔ یہی علامت تھی کرونا کی یا نہیں؟ ڈاکٹروں سے پوچھیں تو وہاں بھی تو یہی ہو رہا تھا کہ وہ بھوکے پیاسے مر رہے تھے۔ تو جب ان کی جگہ ان کی جو روح نکل رہی تھی تو وہ ظاہر ہے ہوا کا کنیکشن پوری دنیا میں ایک ہے، اور ہم ایک ہی نسل ہیں۔ اور اس سے آپ اس کی انویسٹیگیشن کریں تو آپ کو پتہ چلے گا، جیسے مثال دیتا ہوں، اب جیسے مرغی ہے، مرغی میں بیماری آتی ہے تو ساری مرغیاں مرتی ہیں؟ نہیں مرتی، مرغی خانے تباہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جانوروں میں پھوڑے کی بیماری آئی تھی ابھی بیچ میں پچھلے سال، گائے میں جانوروں میں بیماری آئی تو گائے مری یا نہیں مری؟ کتنی گائےوں میں پھوڑے نکلے اور گائے مر گئی، جانور مر گئے۔ تو یہ ایک الگ نسل ہے۔ اسی طرح ہم بھی ایک نسل ہیں، اگر ہماری نسل میں کوئی بیماری آتی ہے تو ہم سب انسان اس کے لپیٹے میں آ جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ یہی وائرس لاک ڈاؤن کا سمجھو اشارہ، پوری دنیا میں لاک ڈاؤن ہوئی، مودی صاحب نے لاک ڈاؤن کیا، ان کو کشمیریوں کو پوری دنیا لاک ڈاؤن ہو گئی۔ مجھے یہ بتا اس کا ریزلٹ کیا ملا، کیا فائدہ حاصل ہوا؟ کتنے ہزاروں لوگ مر گئے، موت کے منہ میں چلے گئے۔ آخر میں وہی بھارت کے اندر بھی لاک ڈاؤن ایسا آیا کہ ان کے ملک کے اندر ایمبولینسیں کم پڑ گئیں۔ یہاں سے عمران خان صاحب نے ایمبولینسیں بھیجی، پاکستان سے ایمبولینسیں گئیں ان کی مدد کے لیے۔ تو آپ بتائیں کہ یہ کوئی انصاف ہے؟ یہ طریقہ ہے؟ ارے میں کہتا ہوں میری بات کو سمجھو، میں مودی صاحب سے بھی عرض کرتا ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے، یہ آزادی دے دو ان کشمیریوں کو، ان کو نہ ظلم کرو۔ اور اسرائیل کو بھی میں کہتا ہوں کہ وہ بھی نہ کرے ظلم۔ یہ ان کا جو ہے، یہ ملک مسلمانوں کا ہے، یہ ریاست اسلام کی ریاست ہے، کیونکہ یہ مسجد اقصی جو ہے یہ مسلمانوں کی قبلہ سمت اول ہے۔ تمام مسلمان ادھر منہ کر کے نماز ادا کرتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کرایا تھا، وہ بھی جنوں سے تعمیر کرایا تھا۔ آپ دیکھیں کہ اس کے جو پتھر ہیں وہ ٹنوں کے حساب سے اتنے موٹے موٹے پتھر ہیں جس سے یہ مسجد اقصی کی تعمیر ہوئی ہے۔ وہ پتھر جو ہے اس وقت تو کرینے نہیں تھی، تو یہ پتھر انسان تھوڑی اٹھا سکتے تھے۔ اور باقاعدہ اس کی قرآن پاک میں آخری کتاب جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل ہوئی، قرآن پاک، اس کے اندر پورا جو ہے سمجھو پچھلے نبیوں سے لے کے اب تک جتنا مرنے کا طریقہ، پورا اللہ تعالیٰ نے اس میں پورا جو ہے اپنا قانون مکمل کر دیا۔ سارا جینے کا طریقہ ہمیں بتا دیا، مرنے کا طریقہ سارا، ہمیں کیسے رہنا ہے، کیسے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے ہیں، کیسے بیوی کے حقوق ادا کرنے ہیں، کیسے بچوں کے حقوق ادا کرنے ہیں، پورا اس کے اندر پورا جو ہے پورا یہ سمجھو ضابطہ حیات ہے۔ تو خدا کا واسطہ ہے، ہوش میں آئیے، میری بات پہ غور کیجئے اور یہ ظلم کو بند کیجئے۔ یہ ظلم کا وائرس جو ہے نا، اس کا سائیڈ ایفیکٹ پوری دنیا پہ پڑے گا، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ جیسے لاک ڈاؤن بھارت نے کیا، پوری دنیا لاک ڈاؤن ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ ٹھیک اسی طریقے سے جیسے اسرائیل آج یہ گھر توڑ رہا ہے، ان کے سب کے گھر ٹوٹیں گے، یا تو یہ جنگ، عالمی جنگ چھڑ جائے گی، یا زلزلے آئیں گے، کیونکہ اللہ کا عذاب نازل ہوگا، زلزلے آئیں گے اور پورے لوگوں کے سب کے گھر ٹوٹیں گے۔ آج بھی دیکھ لیں کہ یہ سمجھو زلزلے سے پہلے بارشیں، آفت بارشیں، ابھی دبئی کی طرف ادھر دیکھیں کیسی آفت بارشیں ہوئی، یہ بارشوں سے دیکھ لیں، ہمارے پاکستان میں دیکھ لیں کتنی بارشیں ہوئی ہیں، اور جگہ جگہ ملکوں میں یہ بارشیں ہو رہی ہیں کس طرح سے۔ یہ اللہ کی ناراضگی ہے۔ اللہ تعالی ہمارا مالک ایک ہے، ہم ہیں ایک ہی نسل، ہم بابا آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اگر اس کی انویسٹیگیشن کریں تو دیکھیں انسان کا خون کا گروپ انسان کو لگ جاتا ہے، چاہے وہ ہندو ہو، کرسچن ہو، کوئی بھی تنظیم سے تعلق رکھتا ہو، کوئی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، تو اس کا گروپ جو ہے وہ اس کو گروپ اس کو لگ جائے گا۔ کیونکہ جب بھی دیکھیں خون کا
خون کی ضرورت پڑتی ہے تو انسان کا خون انسان کو چڑھایا جاتا ہے، جانور کا نہیں چڑھایا جاتا۔ تو میرے بھائی، آپ سب سے میری یہ گزارش ہے، تمام انسانوں سے، کہ میری بات کو سمجھیں، اور میری بات کو سمجھ کے آپ لوگ جو ہے جتنے بھی پرائم منسٹر ہیں، جتنے ممالک کے صدر ہیں، جتنے ممالک کے سربراہان ہیں یا ججز ہیں، میں سب کو ہاتھ جوڑ کے خدا کا واسطہ دیتا ہوں، اپیل کرتا ہوں کہ ہم سب جتنے بھی ہیں، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم انصاف کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہاں ہم نے جواب دینا ہے، ایک ایک ذرے کا حساب دینا پڑے گا، ہم سب کو مرنا ہے۔ ہم کس لیے لڑ رہے ہیں؟ اس زمین کے لیے؟ یہ تو کشتی ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا، کیا پہلے نہیں ڈوبی یہ کشتی حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں؟ تو یہ تو ہم ہیں ہی مسافر، ہمیں مرنا ہے۔ جب ہمیں مرنا ہے، ہمیں پتہ ہے ہمیں مرنا ہے، تو ہمارا جو اصل جو ہے وہ دشمن، ہم اس کے ساتھ جنگ کریں، اور اگر اس کے ساتھ جنگ کرنی ہے تو وہ ہے ہمارا دشمن ابلیس، جو ہمارا، دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، اس نے اللہ کا نافرمان ہو گیا، اس نے جہنم یعنی کہ قبول کر لی اور اللہ کی نافرمانی کی، اور ہم انسانوں سے یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے اس نے نفرت کی۔ اس نے کہا کہ میں اس سے افضل ہوں، میں اس کو کیوں سجدہ کروں؟ بتاؤ، حکم تو اللہ کا تھا۔ وہ بھائی مالک، جو ہمارا مالک حکم دے رہا ہے تو ہم تو مالک کی فرما برداری نہیں کریں گے، تو بتاؤ مالک پھر ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ تو بات کو سمجھو۔ تو ہمارا جو اصل دشمن ہے وہ ہے ابلیس، اور اس وقت اس کو اگر شکست دینی ہے تو ہم سب ایک کشتی پہ سوار ہو جائیں، سب ایک کشتی پہ سوار ہو جائیں۔ اور تو میں جو کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہمیں اپنے دشمن کو پہچاننا ہے۔ وہ دشمن ہے ہمارا ابلیس ہے، ہم نے اس کو شکست دینی ہے تو ہم سب ایک ہو جائیں، اپنے اپنے بارڈر کھول دیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور خلوص کے ساتھ رہیں، اور اسلام میں سارے کے سارے اسلام میں بھرتی ہو جائیں، کیونکہ اسلام ہی دراصل اللہ کی کمپنی ہے۔ آپ دیکھیں، غور کریں کہ اس وقت کیا یعنی کہ اسلامی یعنی کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی جو ہو رہی ہے، اس کی زد میں کون آ رہا ہے؟ کوئی دوسرا، کوئی بد مذہب، کوئی دوسرا مذہب تو نہیں آ رہا اس کی زد میں۔ تو اس کی زد میں کیا مطلب ہے؟ امریکہ اور برطانیہ کا دشمن صرف اسلام ہے، اسلامی کمیونٹی ہے؟ کیا یہ انصاف ہے؟ کیا اس کا یعنی کہ یہ ایک مطلب اسی کو مارنا ہے؟ ارے مارنا، اس کو مار کے کیا آپ کیا سمجھ رہے ہو؟ کیا آپ زندہ رہ جاؤ گے؟ جب اللہ کی عبادت کرنے والے ختم ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے تو اس کو، زمین کو ختم کر دینا، تباہ کر دینا، پوری دنیا کو، قیامت آ جائے گی، اس نے ختم کر دینا ہے، کیونکہ جب اس کی عبادت کرنے والا ہی کوئی نہیں رہے گا۔ تو ایسے خدا کا واسطہ ہے، یہ سوچ غلط ہے، یہ نہیں کرو یہ، کیونکہ آپ لوگ ذرا غور کرو، سوچو، جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں یہ ابلیس کرا رہا ہے، وہ ہمارے اندر موجود ہے، یہ اس نبی پیغمبر کا فرمان ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ ہمارے خون کی نالیوں کے اندر موجود ہے، یہ جن ہے۔ اس سے جو ہے نا، اس سے بچنے کے لیے اگر بچنا ہے تو اسلام میں بھرتی ہو جاؤ، کیونکہ جو بندہ اسلام میں بھرتی ہو جاتا ہے وہ ایمان والا ہو جاتا ہے، تو ایمان کی روح ہے انصاف۔ آپ دیکھیں، میری بات کو سمجھیں کہ اس وقت پوری دنیا میں اس کی انویسٹیگیشن کریں کہ جس نے اسلامی تعلیم حاصل کی ہے، جو عالم دین ہے، وہ اس کا ماں باپ پوری دنیا میں چیک کر لیں، اولڈ ہاؤس میں نہیں ملے گا۔ اگر اولڈ ہاؤس میں
کوئی عالم دین کا ماں باپ مل جائے تو میری گردن اتار دیں، کیونکہ اولڈ ہاؤس میں آپ کو ملے گا تو دنیاوی تعلیم کا ماں باپ ملے گا، غیر مسلموں کا ماں باپ ملے گا. جو مسلمان نہیں ہے، جو مطلب ایک کرسچن کمیونٹی ہے یا یہودی کمیونٹی ہے، ان کے ماں باپ اولڈ ہاؤس میں ملیں گے آپ کو. تو میرے بھائی تھوڑا غور کریں، میری بات پہ سوچیں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ ایمان کی جو روح ہے وہ ہے انصاف. اب جس کے اندر انصاف ہی نہیں ہے تو وہ ایمان اس کے اندر ہے ہی نہیں، وہ اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکا. تو یہ ایمان جو ہے یہ بڑی نعمت ہے، اور اللہ ایک ہے، اللہ کا قانون ایک ہے. تو ہم فرقوں میں کیسے چلے گئے؟ کیونکہ اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ ہمارے نبی نے فرمایا تھا 1400 سال پہلے کہ میری امت میں 73 فرقے بنیں گے، تو وہ بن گئے. تو حضور کی کوئی ایک بات بھی مجھے بتا دو، کوئی ایک بات بھی جھوٹی بتا دو، کہ حضور کی کوئی ایک بات جھوٹی ثابت کر کے دکھا دو. تو یہ اللہ کا نبی ہے، یہ جو ہے آج بھی ہمیں نہیں بھولا ہے، آج بھی ہمیں نہیں بھولا ہے، آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو حکم دے دیا تھا کہ جاؤ ہجرت کر کے میری دنیا میں، پوری دنیا میں اسلام کا پیغام پہنچاؤ، تاکہ کل قیامت والے دن کوئی یہ نہ کہے کہ میرے پاس اسلام کا پیغام آیا تھا. پھر اس کے بعد صحابہ کے بعد پھر تابع و تابعین، انہوں نے اسلام کی دعوت دی، پھر اولیاء کرام نے اسلام کی دعوت دی، اور پھر اس کے بعد علماء کرام ہیں اب ہمارے رہنما. آپ دیکھیں نا، میں ہندوستان سے پوچھتا ہوں، ہندوستان میں کیا حضرت خواجہ صاحب کیا وہاں نہیں پہنچے؟ خواجہ صاحب کون تھے؟ وہ حضور کی آل میں سے ہیں، حضور کی آل میں سے. حضور ان کو بھی نہیں بھولے، ہندوستان والوں کو. وہاں بھی حضور نے خواجہ صاحب کو بھیجا کہ میری امت کی رہنمائی کرو، میری امت کو اندھیرے سے نکالو، کفر کے اندھیرے سے نکالو. یہ اندھیرا ہے، یہ اجالا نہیں ہے. آپ غور کریں، ذرا میری بات کو سمجھیں کہ یہ ہمارے جو دشمن ہے وہ ابلیس ہے، کیونکہ اس نے ہمیں جو ہے نا مطلب ہے کہ ہمیں اسلام سے دور کرنا چاہ رہا ہے. اسلام سے اس نے دور کر دیا ہے، اللہ سے دور کر دیا ہے، اور دنیا کی چاشنی اس نے پلا دی ہم کو. اس وقت دنیا کی چاشنی میں لوگ مگن ہیں، خدا کو بھول چکے ہیں، اپنی موت کو بھول چکے ہیں، اپنی فکر نہیں کر رہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. کیونکہ ابلیس جو ہے، ابلیس نے تو اپنا کام وہ کر رہا ہے، وہ نہیں بھولا. کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ میں جہنم میں جاؤں گا، ان کو بھی ساتھ لے کے جاؤں گا، اور اپنی پاور اس نے اللہ تعالیٰ سے بخشوا لی تھی. اس نے کہا تھا کہ یا اللہ، جو تو نے مجھے طاقت عطا کی ہے، جو تو نے مجھے علم عطا کیا ہے، یہ میرا علم کمزور نہیں کرے گا، مجھے موت بھی نہیں دے گا جب تک یہ انسان زندہ رہے گا، میں ان کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جاؤں گا. تو وہ آج کر رہا ہے، آج وہ کر رہا ہے. آج دیکھیں مسلمان بھی دیکھ لیں، مسلمانوں کا میری بات کو سمجھے. مسلمان جتنے بھی ممالک ہیں، آپ غور کریں، دیکھیں کہ ان کا حلیہ دیکھ لیں کہ اسلامی حلیہ ہے. اپنے اسلامی کلچر کو بھول چکے ہیں. شادی بیاہ میں آپ چلے جائیں، شادی حالوں میں دیکھ لیں کیا برا حال ہے، ناچ گانا چل رہا ہے. مہندی مایوں ہوتی ہے تو راتوں کو گلیوں میں ناچ گانا چل رہا ہے. تو یہ کیا اسلام کا شیوا تھوڑی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ پاک فرماتا ہے میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو اللہ نے تو پیدا کیا ہمیں اپنی عبادت کے لیے، اور ہم کیا کر رہے ہیں اور جن کیا کر رہے ہیں؟ انسان بھی غلط طرف چلا گیا ہے، اور جن بھی وہ بھی غلط طرف چلے گئے. تو اب میری عرض ہے، خدا را میری بات پہ غور کیجئے اور اپنے سیدھے راستے کی طرف گامزن ہو جائیے. کیونکہ اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ ہم مسافر ہیں. میں ایک کلام آپ کو
आखिरी सुनाता हूँ। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, सेंटर है ये, खाना काबा एक सेंटर है। ये समझ लीजिए कि पूरी दुनिया का सेंटर है मक्का मुकर्रमा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में के यानी कि बीच में आप दुनिया में तशरीफ़ लाए, तो उस पर थोड़ी हिंदी ज़ुबान में ये कलाम है, ये मैं सुना रहा हूँ। जगदाता जग बीच पधारे, सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे, सबके मोहन रब के दुलारे। उनको पाया सब कुछ पाया, सर पर है अब उनका साया। उनको पाया सब कुछ पाया, सर पर है अब उनका साया। अब न फिरेंगे मारे 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 मारे, जगदाता जग बीच पधारे, सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे, सबके मोहन रब के दुलारे। दाता आया कृपा करने, अपनी दया से झोली भरने। दाता आया कृपा करने, अपनी दया से झोली भरने। खुश हो जाए गम के मारे, गम के मारे, जगदाता जग बीच पधारे, सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे, सबके मोहन रब के दुलारे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।